بآواز بلند دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسن و جمالہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی، یہ بہترین ایک چیز آپ تمامی حضرات نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ لغو اور خرافات جو شادیوں میں ہوتی ہے اس کو ختم کر کے کم سے کم ایک بہترین محفل میلاد کسی بھی اعتبار سے آپ لوگ منانا آپ لوگوں نے شروع کی ہے. یہ بہت لائق سب مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات. جی مائک صحیح کرو. یہ لائق سب مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات، اور بہترین تقریب آپ لوگوں نے منعقد کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں جناب محمد طارق صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کا یہ نیا سفر شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. آمین. اور علم و عمل دین الہی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ یہ جو خواجہ مہاراجہ کانفرنس بسلسلہ شادی خانہ آبادی رکھی گئی ہے، مولا تعالیٰ اسے قبول و مقبول فرمائے. آمین. کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں یہاں آؤں، لیکن پاس میں ادواریہ میں ایک پروگرام تھا اور اکمل صاحب نے بہت اصرار کیا، اس لیے بہت مختصر وقت کے لیے آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر ہوں. چونکہ عنوان اس کا پہلے سے متعین ہے کہ خواجہ مہاراجہ کانفرنس. بے شک کیوں نہ ہو یہ خواجہ مہاراجہ کانفرنس، کیونکہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، ہندوستان میرے غریب نواز کا. جس ہندوستان میں عزیزان گرامی صوفیاء کرام کی ہمیشہ سے زمین رہی، اس ہندوستان کے سلطان کا نام خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی ہے. عزیزان گرامی، ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے، چونکہ خاص کر یہاں پر نوجوان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کہ خواجہ معین الدین چشتی یعنی خواجہ غریب نواز صرف قوالی کا نام نہیں ہے. جی کہ ہم غریب نواز کے نام پر قوالیاں کر لیں، سما کر لیں، ڈھول بجا لیں، رقص کر لیں. خواجہ غریب نواز اس قوالی کا نام نہیں ہے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ غریب نواز نام کس کا ہے. عزیزان گرامی، لگ بھگ 2 سال آپ غریب نواز نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر درس حدیث دیا ہے. ایک محدث کا نام غریب نواز، ایک مفسر قرآن کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے، ایک محدث کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے، ایک عالم دین کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے، نائب رسول کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے. اگر ہم صرف غریب نواز کے نام پر محض قوالی اور سما تک محدود کر دیں گے، عزیزان گرامی، یہ ذات غریب نواز کی نہیں ہو سکتی. کیا بات. اگر ہم سچے چشتی ہیں اور سچائی کے ساتھ یہ کانفرنسز کرانے والے ہیں، تو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم سچائی کے ساتھ غریب نواز کے مشن پر چل رہے ہیں یا نہیں. کیا بات ہے. کیا کریں. غریب نواز کا مشن کیا ہے؟ قوالیاں کرا کر کیا مورے انگنا معین الدین آئی ہوگی، بس اتنا کرا لینا کافی. ہمیں اپنا انگنا اتنا پاک بنا لینا ہے کہ غریب نواز خود تشریف لے آئے. کیا بات ہے. کیا کریں. پہلے ہمیں اپنے انگنے کو اتنا پاک بنانا ہے، گھر پر ہمارے حرام کھانا جو گھر بنا
وہ حرام پیسوں کا فاتحہ نیاز بھی کرائی جا رہی ہے وہ سود بیاج کے پیسوں پر۔ عزیزان گرامی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس راہ پر چل رہا ہے جس راہ کو عزیزان گرامی خواجہ غریب نواز نے نہیں بتایا تھا۔ اب یہ شادی خانہ آبادی ہوگی عزیزان گرامی، اس میں پرہیز یہ کرنا ہے جس طرح سے ایک بہترین کام کا ایجاد آپ تمامی حضرات نے کیا کہ آپ لوگوں نے بہترین جلسہ نبی یہاں پر منعقد کیا اور میلاد مصطفیٰ رچائی، اس کو نام دیا خواجہ مہاراجہ کانفرنس۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے یہ بھی دھیان دیا جائے اگر یہ بہترین کام ہوا ہے تو نکاح میں بھی کوئی ایسے حرام کام نہ ہو، ایسے فضول کام نہ ہو، ایسی بدعات نہ ہو جو شریعت مطہرہ جس کی اجازت نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نکاح کو سستا بناؤ۔ بے شک۔ آج جو بچیاں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں، آج جو بچیاں جس طرح سے گھروں پر بیٹھ کر عمر گزری جا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ شادیاں ہماری بہت مہنگی ہیں۔ بے شک جی۔ شادیاں ہماری کس لیے مہنگی ہوئی؟ کیونکہ گھر میں لڑکے والے جو مانگ کر رہے ہیں وہ دہیج کی گاڑی ہے، 4 ویلر ہے، 2 ویلر ہے، فریج ہے، اے سی ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کیا یہ سنت مصطفیٰ ہے؟ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں جی۔ اللہ کی 3 رحمتیں کسی کو برداشت نہیں جی۔ پہلی بیماری، دوسری بارش، تیسری بیٹی۔ جس کے گھر بیٹی ہو بھی جائے اس کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ ارشاد فرما رہا ہے، اس کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت کا نام ہے، رحمت نہیں ہے۔ بے شک۔ جس گھر میں بیٹی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت ہے۔ اور عزیزان گرامی، نکاح کو جب سستا کرو گے، اس رحمت کو گھر پر لے کر آؤ گے، انشاءاللہ تمہارے گھروں میں بھی رحمتیں آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور عزیزان گرامی، بیٹوں کے لیے اتنے پیارے الفاظ کسی نے نہیں بولے جتنے پیارے الفاظ عزیزان گرامی ہمارے نبی نے بیٹیوں کے لیے بولے۔ بیٹی وہ ہے جس کی وجہ سے سرکار دو عالم کی نسل چلی۔ سبحان اللہ۔ ہم سادات، ہم سید اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بیٹی کی وجہ سے ہی بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج سرکار بڑے نعرے لگا لے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے بیٹی بچاؤ کا نعرہ جس نے دیا تھا وہ ذات محمد مصطفیٰ کی تھی۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب بیٹیوں کو درگور کیا جا رہا تھا، بیٹیوں کو قبروں میں ڈالا جا رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اس وقت میرے نبی نے کہا کہ بیٹی زحمت نہیں ہے، بیٹی رحمت ہے۔ کیا بات، کیا کہتے ہیں۔ جب بچیوں کو پڑھانا لکھانا عزیزان گرامی معیوب سمجھا جا رہا تھا، تب سیدہ کائنات کو فقیہہ بنایا محمد مصطفیٰ ہے۔ بے شک، زندہ باد۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے نکاح کو آسان کرو تاکہ جو رحمت کہیں اور ہے اس رحمت کو تمہارے گھر پر لایا جا سکے، تمہارے گھر میں بھی وہی چراغ روشن ہو سکے، نسل کا یہ چراغ روشن ہو سکے جو عزیزان گرامی آپ کا ونش آگے جس سے بڑھنا ہے۔ نکاح کو سستا کرو، ہرگز لغو چیزیں نہ استعمال کرو، ہرگز نہیں۔ نکاح کو آسان کرو گے عزیزان گرامی، وہ بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں جن کے ماں باپ کی اتنی صداقت نہیں ہے، عزیزان گرامی وہ بچیاں جب آئیں گی تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ تو نکاح کو سب سے پہلے بہت سستا کرو، یہ شان بازیاں دکھانا، جی یہ اتنی اسکارپیو لگ جائیں گی، اتنے پٹاخے چھوٹ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کو اتنا دیں گے، اس کو اتنا دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے
جی ایک تہیہ کر لیجئے، اس یہ پورے گاؤں والے آج یہ سبکتی نگر کے اس چھوٹے سے خطے کے گاؤں والے آج یہ تہیہ کر لیں کہ جب بھی اگر اپنے بچے یا بچی کی شادی میں فضول خرچ کرنے کی سوچنے میں آئے تو ایک امام کے پاس چلے جانا اور جا کر کہنا امام صاحب آپ کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. آپ کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ محض 5,000 روپے مہینہ لے کر عزیزان گرامی اپنے پورے خاندان کو پال رہے ہیں یہ ائمہ. اور یہ ائمہ ایسے نہیں ہے پاسبانانے مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، کیا بات ہے، شیر رضا نہیں ہے، یہ وارث انبیاء ہے. ان ائمہ کے پاس جانا اور جا کر کہنا کہ آپ کوئی قرض میں مبتلا تو نہیں ہے، اور اگر سچ میں کوئی امام قرض میں مبتلا ہو تو اس کا قرض انہی پیسوں میں سے دے دیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کسی پیر کو پیسہ دے کر، کسی لغو کام میں پیسہ دے کر، عزیزان گرامی نہ تمہیں کچھ حاصل ہونا ہے، نہ تمہیں کوئی اتنا بڑا کوئی ایسا ثواب ملنا ہے. لیکن جب ان کی دعائیں لگیں گی جو 5 وقت نمازیں پڑھاتے ہیں فجر سے لے کر عشاء تک، جن کی زبان پر قرآن ہوتا ہے، عزیزان گرامی جب آپ ان کے لیے مدد کریں گے تب عزیزان گرامی آپ کے لیے وہ راستے کھلیں گے جو رموز آپ کے لیے بند ہیں، جو راستے آپ کے لیے بند ہیں، جو دریچے آپ کے لیے بند ہیں. ان علماء کے پاس چلے جانا، ان حفاظ کرام کے پاس، ان ائمہ مساجد کے پاس ایک بار چلے جانا اور جا کر پوچھنا کتنا قرض ہے. جی یہ صدقہ جاریہ ہوگا. جب تک یہ عالم دین، یہ حفاظ کرام، یہ ائمہ کرام جب تک موجود ہوں گے عزیزان گرامی تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو تہیہ کرتے ہیں آپ لوگ کہ اگر کرنا بھی ہے اگر کچھ تو اپنے ان ورثائے انبیاء کو عزیزان گرامی ہمیں مضبوط کرنا ہے. جب یہ مضبوط ہوں گے تو عزیزان گرامی ہمارے ایمان مضبوط. بے شک. اگر یہ مضبوط نہ ہوئے تو نہ ہم مضبوط ہونے والے، نہ ہماری قوم مضبوط ہونے والی، نہ ہماری عوام مضبوط ہونے والی. کیونکہ جب یہ مضبوط ہوں گے، ان کی زبان مضبوط ہوگی، یہ اپنے گھر سے مضبوط ہوں گے تو عزیزان گرامی ان کو حق بولنے سے کوئی روک نہیں پائے گا. اور حق تو عزیزان گرامی بریلویوں کی زبان پر ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ. اس کو تو بس ایک سہارا چاہیے. بریلویوں کی زبان پر حق ہوتا ہے، خواہ لاکھوں کا مجمع ہو، ہزاروں کا مجمع ہو. عزیزان گرامی یہ معاملہ تو ہم نے کربلا کے میدان سے اخذ کیا کہ 22,000 کا لشکر ہو اور ہم 72 ہی کیوں نہ ہو، موقف نہیں بدلتے. کیا بات ہے، کیا کہنا ہے. ہم اپنا موقف وہی رکھتے ہیں جو امام حسین نے کربلا کے میدان سے دے دیا، جو رسول دو عالم نے مدینہ منورہ سے دے دیا، جو ابو بکر صدیق نے، جو عمر فاروق نے، جو عثمان غنی نے، جو حیدر کرار نے، جو حسنین کریمین نے، جو امیر معاویہ نے، جہاں سے پیغام دینا تھا عزیزان گرامی آج بریلوی وہی پیغام دے رہے ہیں. اور یہ بریلویوں کا ہی کلیجہ ہے کہ ہم خرافات بند کروا کر ہم میلاد مصطفیٰ بسلسلہ شادی خانہ آبادی کروا رہے ہیں. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان گرامی سمجھنے، چونکہ یہ وقت بہت کم ہے میرے پاس، 10:02 جبکہ 10:40 پر مجھے 9:40 پر مجھے یہاں سے نکلنا تھا وقت، کیونکہ آگے بھی دیا ہوا ہے اور میں اچانک یہاں پہ آیا ہوں. میں ایک آخری بات آپ تمامی حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ خواجہ مہاراجہ کانفرنس ہے تو میں ایک آپ تمامی حضرات کے سامنے ایک واقعہ نقل کر آپ سے رخصت ہوں. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ عزیزان گرامی آج اس وقت جو مرید مراد بن کر ٹہل رہے ہیں، کیا بات، مرید مراد بن کر ٹہل رہے ہیں کہ پیر ایسا نہیں تو ویسا، ویسا نہیں تو ویسا، ویسا نہیں تو ویسا، ادھر گئے ادھر گئے، ادھر گئے ادھر گئے، ادھر گئے. عزیزان گرامی ہمارے بزرگان دین یہ ارشاد فرماتے ہیں پانی پیو چھان کے، پیر کرو جان کے. بے شک، بے شک. کیونکہ اسی پیر کے ہاتھوں پہ تمہاری بخشش لکھی ہوئی ہے. اور اگر پیر ذرا سا بھی ادھر ادھر اعتقاد میں ہوا تو تمہاری دنیا بھی گئی اور تمہاری آخرت بھی گئی.
اب عزیزان گرامی دیکھتے ہیں خواجہ غریب نواز کے پاس کہ خواجہ غریب نواز نے اپنا پیر کیسا بنایا. کیا بات ہے, کیا کہنا ہے. خواجہ معین الدین چشتی عزیزان گرامی اپنے پیر و مرشد حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور 22 سال کچھ مہینے ابھی عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں انہوں نے سر تلے رکھے, انویسٹ کی. جس طریقے سے آج بھی جو شبنمی سردی پڑ رہی ہے, ہلکی ہلکی اوس پڑ رہی ہے, اسی طرح سے اس زمانے میں بھی وہاں پر اوس پڑ رہی تھی. رات کا وقت ایک پہر گزر گیا. حضرت خواجہ غریب نواز سے خواجہ عثمان ہارونی نے یہ کہا کہ اے معین الدین, اس انگیٹھی کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھو اور اندر لے جاؤ. کیا بات, کیا کہنا ہے. اس انگیٹھی کو اپنے سر پر رکھ کر اندر لے جاؤ. ظاہراً تو کوئی جملہ معیوب نہ تھا, کوئی غلط جملہ نہ تھا. عزیزان گرامی جیسے ہی یہ جملہ کہنا ہے, خواجہ خواجگاہ نے انگیٹھی اٹھائی اور اٹھا کر زمین پر دے ماری. کیا کہنا ہے. اٹھائی اور اٹھا کر دے ماری. اب یہاں جتنے مریدین بیٹھے ہیں, جتنے متوسلین بیٹھے ہیں اور جن جن کے پیر ان کے آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں, عزیزان گرامی ظاہری اپنی آنکھوں سے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. اب ایک مرتبہ اپنے پیر کی طرف لو لگا لو. جیسے ہی یہ جملہ آپ لوگوں کو کوئی غلط تو نہیں لگا کہ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اسے اٹھاؤ, اپنے سر پر رکھو اور اندر لے جاؤ. عزیزان گرامی جیسے ہی یہ کام دیکھا کہ خواجہ خواجگاہ کا کہ آپ نے اٹھایا اور اٹھا کر زمین پر پھینک دی, تو کہنے لگے خواجہ عثمان ہارونی, اے معین الدین 22 سال گزر گئے لیکن تم نے میری نافرمانی نہ کی. جی جی. بچوں کے پیخانے سے لے کر گھر کے کاموں تک تم نے بخوبی انجام دیا. لیکن کیا معاملہ ہے کہ آج تم نے یہ انگیٹھی اٹھا کر میرے سامنے ہی دے ماری. عزیزان گرامی خواجہ خواجگاہ قدموں پہ گر جاتے ہیں اپنے مرشد سے, کہتے ہیں کہ سرکار 22 سال گزر گئے, 22 22 سال گزر گئے, آپ کے قدموں میں یہ غلام پڑا ہوا ہے. سرکار یہ تن بھی آپ کا, یہ من بھی آپ کا, یہ معین الدین بھی آپ کا. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا اپنے سر پر رکھو, یہ سر بھی تو آپ کا ہے. کیا بات ہے. معین الدین بھی تو آپ کا ہے. میں جو کچھ بھی ہوں وہ آپ ہوں, آپ جو کچھ بھی ہے وہ میں ہوں. اسی کی تشریح کرتے ہوئے حضرت سرکار امیر خسرو کہتے ہیں تو من شدی من تو شدہ. کیا بات ہے. تو میں ہو جاؤں, میں تو ہو جاؤں. اب مرید اپنے پیر سے یہی محبت کرے کہ جو غریب نواز نے اپنے مرشد خواجہ معین الدین چشتی سے کی, جو امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء سے کی, کہ جیسے ہی انتقال ہوا نظام الدین اولیاء کا, قدم ناز پکڑ کر کہا گوری سوے سیج پر مکھ پر دھکے کیس, چل خسرو گھر آپ نے سانج وہی چو دیس. پیر کا بھی انتقال, مرید کا بھی انتقال. مرید نے یہ کہہ دیا پیر نہیں تو مرید نہیں. آج ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں, ایک پیر سے فائدہ ہے تو ہم اس پیر کے مرید ہو گئے, اس پیر سے فائدہ ہے تو ہم اس پیر کے مرید ہو گئے. عزیزان گرامی یہ نہیں کرنا. یک دی یک در گیرد محکم گیرد, ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو. اور پیر کامل ہونا چاہیے, پیر مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا ہونا چاہیے, پیر شریعت کا پابند ہونا چاہیے, پیر اہل سنت کی عقیدے والا ہونا چاہیے. ذرا سا بھی پیر ادھر ادھر بھٹکتا دکھے تو اس سے فوراً اجتناب کرنا, کہہ دینا پیر صاحب آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اب بات آ گئی ہے تو ایک آخری بات اور کہہ دوں عزیزان گرامی, اس کے بعد رخصت ہوتا ہوں. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, آج کل یہ جو بڑی بڑی داڑھیاں رکھ کر, بڑے بڑے پگڑیاں باندھ کر, بڑے بڑے جبے پہن کر آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں پیر صاحب ہے, پیر صاحب ہے, بڑے بڑے ٹم ٹم لگا کر. آج کل تو یہ ہو گیا ہے نا, پیر علم میں بڑا ہو تو کمال نہیں ہے, پیر کے مرید کتنے ہیں یہ کمال ہے.
پیر خوبصورت کتنے ہیں، کریم کتنی لگاتے ہیں، میک اپ کتنی کرتے ہیں، پیر اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ پیر کے اندر وہ سورہ فاتحہ پڑھ پاتا ہے یا نہیں پڑھ پاتا ہے، چاروں کل پڑھ پاتا ہے یا نہیں پڑھ پاتا ہے، دین و اسلام کی جانکاری رکھ پاتا ہے یا نہیں رکھ پاتا ہے، اس سے مطلب نہیں۔ یہ دیکھنا ہے پیر صاحب کے کپڑے کیسے ہیں، پیر صاحب موبلیہ کون سا رکھے ہوئے، یہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ عزیزان گرامی، دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ پیر ہمارا شریعت کا پابند ہے، پیر ہمارا اعتقاد اہل سنت کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت سے ذرا سا بھی ہٹ گیا وہ پیر تو نہیں کہلانے کے لائق ہے، بھلے ہی منگل بدھ جمعرات ہو جائے، کیا کہنے، پیر نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ شیطان کو باہر نکالا گیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے کہہ دیا کہ بھئی نکلو یہاں سے۔ تو شیطان کا ایک جملہ تھا، شیطان کا جملہ تھا کہ ایک جملوں میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ میں تیرے بندوں کو، اے خدا میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا، تھا نا، سیدھے راستے سے، دین اسلام سے بھٹکاؤں گا، اعتقاد اہل سنت سے بھٹکاؤں گا۔ اب عزیزان گرامی، عرب و عجم کا فیصلہ یہ ہے کہ عرب امام حرم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب بھی ہندوستان سے کسی آدمی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کیا تم احمد رضا خان کو جانتے ہو؟ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ اگر وہ کہتا ہے ہاں ہم جانتے ہیں تو ہم اسے اہل سنت گردانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عرب و عجم یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ صراط مستقیم کا نام مسلک اعلی حضرت۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ اب کتنی بڑی داڑھی والا کیوں نہ آ جائے، کتنی بڑی درگاہ کا سجادہ کیوں نہ آ جائے، کتنے بڑے اوبے چوبے والا کیوں نہ آ جائے، اگر مسلک اعلی حضرت کے خلاف بھولے تو سمجھ لینا یہ وہی ابلیس کا رشتہ دار ہے۔ اس نے اس دن کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بچاؤں گا، اور آج یہ اپنی نسل بدل کر، اپنا چہرہ بدل کر، اپنا لباس بدل کر ہم مسلمانوں کو مسلک اعلی حضرت سے ہٹا رہا ہے۔ اس کا بھی کوئی کنیکشن اسی ابلیس سے ہے۔ کیا کہنا، ایسوں سے ہرگز دور ہو جانا، کیا کہنا، ہرگز دور ہو جانا، ان کے ساتھ نہ آنا۔ اللہ کریم سے دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شادی خانہ آبادی کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو صحیح و سالم مسلک حق، مسلک اہل سنت و جماعت پر، مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمامی حضرات بیٹھے رہیں اور مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔